مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھے گا، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماہ رمضان المبارک اللہ کریم کی رحمتوں سے، اللہ کریم کے کرم سے، اس کے فضل سے اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اخلاص کے ساتھ اور پورے آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے ہم پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادات یہ لازم ہیں اور جس طرح یہ فرائض ہیں، ویسے ہی معاملات کے اندر اور حقوق و آداب کے اندر جو چیزیں ہم پر لازم ہوتی ہیں، اللہ کریم ہمیں وہ بھی ادا کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قبلہ نگران شورا دامت القدس القدسیہ حاجی محمد عمران اتاری کا بہت ہی پیارا پروگرام، ایک یونیک اور یوں بولیے کہ منفرد موضوع کے اعتبار سے، رائٹس، حقوق کے اعتبار سے یہ پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ حقوق اور رائٹس اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کا خیال اور احساس کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ انسان اپنی قبر میں جائے گا اور کل قیامت میں جب اٹھے گا تو اس کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اس کا سامنا کرنا پڑے گا، احتساب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو جس نے لوگوں کے حقوق اپنے ذمے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں کی ہوئی ہیں، والدین کی حق تلفیاں کی ہیں، ہمسایوں کی حق تلفیاں کی ہیں، اولاد کی اگر حق تلفی کوئی کی ہے، یا پھر ایک اور انداز میں آپ چلے جائیں، مخلوق کے اعتبار سے ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ شراکت داری ہے، کاروبار ہے، اس میں بھی رائٹس ہیں، حقوق ہیں۔ تو جس نے حق تلفی کی ہوئی ہے وہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا کر کے رکھے کہ اسے اس حق تلفی کا وبال بالآخر پہنچ کر رہے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کے حق تلف کیے جا رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مزدور ہے، مزدوری کرنے والا ہے، ویسے مزدور حق تلف نہیں کرتا، ایسی بات نہیں ہے۔ مزدور بھی بعض اوقات جو لیبر فیلڈ کے افراد ہوتے ہیں، یہ بھی بعض اوقات بہت پرابلمز جو ہے کریٹ کرتے ہیں۔ بہرحال جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مزدور کا اگر حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے دی جائے، تو اس کے حقوق اگر ضبط کیے ہیں، دبا لیے ہیں، اس کی مزدوری دبا لی ہے، پیسے نہیں دیے، دھکے کھلا رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ مزدور تو شاید کوئی بات جو ہے وہ نہ کہہ سکے، یا ہم سے جو ہے وہ ایک تقاضا جس طریقے سے وہ کر سکتا ہے ویسے نہ آ سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسا عادل اور انصاف کرنے والا ہے کہ وہ جب انصاف فرماتا ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ بعض اوقات بچ نہیں پاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عافیت اور سلامتی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہ ذہن بنا کر کے رکھنا ہے کہ ہمارے ذمے پر جو حقوق ہیں وہ ہم نے کیا کرنے ہیں، ادا کرنے ہیں، اور بآحسن و خوبی ادا کرنے ہیں۔ یہ بھی اپنا ذہن جو ہے یہ بنا کر کے رکھنا ہے۔ قبلہ نگران شورا ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، موجود ہیں۔ رائٹس، حقوق کس طرح سے اس کو ڈیفائن کریں گے، سب سے پہلے تو کچھ اس کا جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ شرعی حقوق ہیں تو اخلاقی حقوق ہیں، تو کہیں پر انسان نے اپنی خواہشات کو بھی حقوق کا جو ہے وہ نام دے رکھا ہے۔ کیا آپ کی اس بارے میں آبزرویشن ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حقوق کی جو بات چل رہی ہے، یہ ایک کامن ورڈ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے یہاں بہت زیادہ اس پر کلام کیا جاتا ہے،
جناب حق ادا کرو یار، حقوق ادا کرو. اور دنیا میں رائٹس پر بڑا ایک بات ہے، ایسی بات حتیٰ کہ رائٹس آف اینیمل تک کا ایک ہے، جانوروں کے حقوق ڈیفینیٹ ہے. حقوق عامہ میں بہت کچھ آ جاتا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں ایک بہت خوبصورت ورڈ دیا ہے، حقوق عامہ، عام لوگوں کے حقوق. یعنی جانور کو بھی اس کے راستہ دینے کا ایک حق ہے کہ وہ اس کا حق ہے کہ وہ یہاں سے گزر جائے. جانور اڑ کر تو جائے گا نہیں. تو ہر ایک کے حقوق کو ہماری شریعت مطہرہ وضاحت کرتی ہے، اس کو ڈیفائن کرتی ہے. آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، اگر میں اس کے تعلق سے عرض کروں جی تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے سلمان بھائی جی کہ حقوق کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ حقوق ہیں کیا. جی تو انشاءاللہ جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ حقوق کیا ہیں جی تو امید کرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی. ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے. حقوق یہ حق کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے معنی ہیں فرد یا جماعت کا ضروری حصہ. صحیح. حقوق العباد کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تمام کام جو بندوں کو ایک دوسرے کے لیے کرنے ضروری ہیں. صحیح. اب ان کا تعلق چونکہ بندے سے ہے، جی اسی لیے ان کی حق تلفی کی صورت میں اللہ پاک نے یہی اصول ضابطہ مقرر فرمایا کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے گا معاف نہ ہوں گے. جی حقوق کی اہمیت کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں جی تو میں یہاں پر رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اور ایک عمل بیان کروں گا. ہمیں اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے اللہ اکبر. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حقوق کو سمجھنے والا کون ہاں اور حقوق ادا کرنے والا کون. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں، اپنے بندوں میں جو مقام و مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ. تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت فرمانے سے پہلے، جی وصال ظاہری سے پہلے، ایک اعلان کیا جو اجتماع میں اعلان تھا. لوگ جمع تھے وہاں پر، اجتماع عام جس کو ہم کہتے ہیں. صحیح. فرماتے اگر میرے ذمے کسی کا قرض آتا ہو، اگر میں نے کسی کی جان و مال اور آبرو کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان و مال اور آبرو حاضر ہے. میری جان، مال اور آبرو حاضر ہے. ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزتیں سب مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ قربان. اور اگر وہ قبول کر لیں تو جان بھی کام آ گئی، عزت بھی کام آ گئی، مال بھی کام آ گیا. سبحان اللہ. ہے نا، یہی آرزو جو ہو سرخرو ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. مگر امت کی رہنمائی دیکھیے، اور امت کے لیے ایک ماڈل جو پیش کیا گیا قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کی جان و مال اور آبرو کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان و مال اور آبرو حاضر ہے. اس دنیا میں بدلہ لے لے. کیا فرماتے ہیں؟ اس دنیا میں بدلہ لے لے. تم میں سے کوئی اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا. ہاں 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 میں قربان جاؤں. فرماتے یہ میری شان نہیں. کیا میں ناراض ہو جاؤں، یہ میری شان نہیں. مجھے یہ امر بہت پسند ہے، یعنی مجھے یہ کام، یہ عمل بہت پسند ہے. جی اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے. اے لوگوں، جس شخص پر کوئی حق ہو اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ رسوائی ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت آسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایت بیان کی گئی ہے، جی اس روایت میں حقوق کی اہمیت
बड़ी क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ऐसी बात। यानी कोई बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी इस बात को जान ले कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी का हक लेकर दुनिया से मैं चला गया तो मेरा क्या बनेगा। तो यूं हदीस में, कुरान करीम की आयत में हुकूक की अदायगी का ताल्लुक, हक अदा करना है, मसाकिन का, मुसाफिर का, लोगों का हक अदा करना, कुरान में इसको बयान किया गया। मुफलिस की जब वजाहत की गई तो उसमें भी ये है कि जो हक तलफ़ी करता है, जुल्म करता है, उसको मुफलिस करार दिया गया। जी बिल्कुल। तो ये सारे ऐसे तसव्वुरात और ये सारी वो बातें हैं कि जिसे समझने की बहुत ही ज़्यादा हाजत और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इस सोसाइटी में जितना हुकूक का नाम प्रचार किया जा रहा है उसी कदर हक तलफियाँ भी बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि ज़बानी खर्च जो है ना, ये हमारा मिजाज का हिस्सा बन गया है कि हम बस कहते रहें, करने का कोई हमारे यहाँ हिसाब नहीं है। और कुरान करीम ने इसको पसंद नहीं किया कि तुम जो कहते हो वो करते नहीं। कुरान कहता है वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। एक और मकाम पे इरशाद फरमाया, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, कि लोगों को तो भलाई का हुक्म देते हो अपने आप को भूल जाते हो। तो मेरी इसमें आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम नाज़रीन को ये दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे तो हम हक़दारों के हक़ अदा करें, अपने आप को पेश करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई है और तालीम उम्मत का एक खूबसूरत अंदाज़ आपने अता फरमाया कि मेरी जान, मेरी आबरू और मेरा माल ये सब हाजिर है, तो मतलब अपना हक़ ले लो। यानी हक़ तलफ़ी ना हो किसी की। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने एक तालीम हमें दी। ग़ज़वा बदर का वाक़या आपको याद होगा जी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़े दुरुस्त फरमा रहे थे जी, तो छड़ी मुबारक से एक सहाबी को आपने मतलब यूँ किया, तो फिर उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझे तकलीफ़ हुई है, मुझे बदला लेना है। अब बदर का मौका है और मतलब दुश्मन वहाँ पर तीर और तलवारें लिए तैयार खड़ा हुआ है और यहाँ सफ़े दुरुस्त की जा रही हैं, मुसलमानों की तादाद कम है, सामान कम है, ये सारे मामलात हमारे सामने हैं। और इसमें कोई आकर कहे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके समझ से में तकलीफ़ पहुँची, मुझे आपसे बदला लेना है। और वहाँ मौजूद लोगों को भी हैरत हो रही है कि ये कहते हैं ये कौन सा मौका है। लेकिन देखने की बात ये थी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस तरह की कोई बात नहीं इरशाद फरमाई। आपने फ़ौरन ही ख़ुद को पेश किया कि अपना बदला ले लो। अगरचे वो सारा इश्क भरा मामला था कि वो चाहते ये थे कि मेरे बदन से आका का बदन छू जाए, ना जाने इसके बाद मुझे मेरी ज़िंदगी मौका दे या ना दे। तो जब मैं दुनिया से जाऊं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पाक का गोया कि बरकतें लेता हुआ दुनिया से जाऊं। तो ये तो इनके इश्क भरे जज्बात हुआ करते थे। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है इसमें मतलब हमारे लिए सीखने का, समझने का जो कुछ है, तो ये अल्लाह करे कि हम लोगों के हक़ अदा करने में कामयाब हो जाएं। हमारा दीन बड़ा खूबसूरत दीन है क्योंकि यही दीन दीन हक़ है, अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इन्द दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन दीन इस्लाम ही है और ये अल्लाह को पसंद है। तो इस दीन इस्लाम की एक खूबी ये भी है कि इसने हुकूक को बड़े खोल कर बयान फरमाया है कि क्या मतलब कि हक़ है और क्या हक़ नहीं है। इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान का हक़ होता नहीं है और वो समझता है कि इसने मेरी हक़ तलफ़ी की है, जबकि उसकी हक़ तलफ़ी नहीं हुई होती। और बाज़ औक़ात इंसान किसी की हक़ तलफ़ी कर चुकता है और उसे इस बात का होता है कि नहीं इसका हक़ थोड़ी है। तो ये एक ऐसा मौजू है कि आज हम पर्टिकुलर हुकूक के फ़ला का हक़, फ़ला का ये हमारा आज मौजू नहीं है। ऐसी बात है। आज हमारा मौजू हुकूक को बयान करना और हुकूक को समझना है। मैं यहाँ एक और बात भी करना चाहूँगा, इसको भी आप वाज़ेह फरमाएं कि बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि अपनी ख्वाहिशात को जो है वो हुकूक का नाम दे देते हैं। जैसे मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैं आपके घर पर आऊँ तो आप जो है वो मेरी आओ भगत करें, मैं आपके यहाँ आऊँ तो आप जो है वो मेरा ख्याल भी करें, मुझे गेट पर नीचे जो है वो मिलने भी आएँ। अच्छा, फिर अगर मुझे खाना खाना है तो मेरे लिए जो है ना इस चीज़ का बंदोबस्त फरमाएं, और मुझे अगर मशरूब कोई पीना है तो मेरे लिए ये वाला मशरूब जो है वो बंदोबस्त करें।
تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ بندہ اپنی خواہشات کو، جو اس کی ڈیزائر ہے، اس کو حق کا نام دے رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا حق ہے۔ اچھا، پھر جو اپنی بندے کی تمنا ہوتی ہے، جو اس کی طلب ہوتی ہے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے، جب یہ پوری نہیں ہوتی تو پھر بھی بندہ بعض اوقات جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری جو ہے وہ حق تلفی کی جا رہی ہے، یا مجھے جو ہے وہ پوچھا نہیں گیا، یا میرا جو ہے وہ خیال نہیں کیا گیا، اس بندے نے میری جو ہے وہ رعایت نہیں کی۔ تو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو، اپنی تمناؤں کو پروٹوکول کا تو نام دے سکتے ہیں، لیکن شاید حقوق کا نام ہم نہیں دے سکتے۔ اور اس پر اگر کسی نے، یاد رکھیے گا کہ کسی کے ساتھ اگر ہمیں کسی بات کی اگر کنڈیمنیشن کرنی ہے یا مذمت کی جب بات آئے گی، تو وہیں پر بات جو ہے وہ کی جائے گی جہاں پر بندے کا ایسا حق جو ہے وہ تلف کیا جا رہا ہو کہ جس حق کو پورا کرنے کا اسلام اور دین نے ڈیمانڈ اور تقاضا کیا ہو، کہ جو اسلام ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، اور جس نے نہیں کیا، یا اسلام کہہ رہا ہے یہ نہیں کرنا اور کسی نے وہ کر دیا، تو ایسی صورتحال میں ظاہر سی بات ہے بندے کی جو ہے وہ کنڈیمنیشن بھی ہوگی، اس کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی، اور اس کو توجہ دلائی جائے گی کہ یہ کرنے کا کام ہے، لہذا اس کو کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ تو اپنی خواہشات کو بھی جو ہے یہ حقوق کا نام نہ دیا جائے۔ آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں بات سے؟ میں وہی عرض کی نا کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ میری ایک خواہش تھی، مجھے یہ چاہیے تھا یا میرا یہ ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہوا، تو اس کو یہ نام دے دینا کہ جناب اس نے میرا حق تلف کیا ہے۔ تو حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا دین نے، اسلام نے یہاں آپ کا کوئی حق رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا۔ صحیح۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھے وہ بلایا نہیں انہوں نے، تو کیا دعوت میں نہیں بلایا؟ دعوت میں نہیں بلایا، تو کیا یہ آپ کا انہوں نے حق تلف کیا؟ نہیں بھائی، ایک آدمی کی دعوت ہے، اس میں مطلب یہ حق کہاں سے آ چکا کہ یار یہ ہمارا حق تھا؟ بھائی کہاں سے آپ کا حق تھا؟ یہ تو مطلب ایک دعوت تھی، اس نے سوچا تھا کہ میں 12 لوگوں کو بلاؤں گا، صحیح، اور وہ آپ کو نہیں بلانا چاہتا، وہ آپ نہیں آ رہے ہو لسٹ کے اندر، تو ٹھیک ہے نہیں آ سکتے۔ آپ کسی سے گھر جاتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، وہ نہیں کھولتا، تو آپ کہتے ہیں یار مطلب ہم بلا وجہ کی جو ناراضگی اور بلا وجہ کی جو یہ ضد بحث لے کر بیٹھے ہیں، اور ہر چیز کو اپنا حق، اور بعض اوقات آبائی حق سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا خاندانی حق ہے، کہ یہ ہمیں ہی ملنا چاہیے، یہ ہمارا ہی ہونا چاہیے، یہ ہم ہی مطلب کہ اس طرح لے کر چلیں۔ تو میری اس میں درخواست یہ ہے کہ حقوق کو سمجھنے کی طرف جائیں، اور جب حقوق کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی میری اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ، اور اس سلسلے کا ایک پرپس یہ بھی ہے تاکہ ہمارے آپس کی جو ناراضگیاں اور آپس کے جو لڑائی جھگڑے ہیں اس میں کمی لائی جا سکے اور ہم حقیقت کی طرف آئیں۔ حاجی صاحب یہ بتائیں کہ حقوق کی پامالی کے نقصانات کیا لگتے ہیں آپ کو؟ بھئی اگر حق پامال کیا جا رہا ہے تو اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک واضح سی بات ہے کہ جب بھی آپ ان نیچرل جائیں گے، جی، لاس تو ہوگا، ایسی بات، ان نیچرل لاس ہے۔ صحیح، چاہے آپ کی عادت ان نیچرل ہے، آپ کا کھانا پینا نیچرل ہے، آپ کا سونا جاگنا نیچرل ہے، جو خلاف نیچر ہوگا، فطرت سے ہٹ کر جب آپ وہ کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان ہر کوئی اٹھانے کی اس کے لیے وہ تیار رہے۔ تو حقوق کی پامالی، حقوق کا تلف کرنا، حقوق ضائع کرنا، اس کے بھی نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ ایک تو اخروی نقصانات جس کا ابھی ذکر کیا گیا، اور میں یہاں پر ایک بات، یہ بہت خوبصورت بات میرے پاس یہاں لکھی ہے، یہ شیخ ابو طالب بکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے یہ بات لکھی گئی ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو اپنے جو نہیں بلکہ دوسروں کے گناہوں کے وجہ سے لوگ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، یعنی زیادہ تر لوگ جو دوزخ میں داخل ہوں گے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، یعنی یوں نہیں کہ انہوں نے وہ جو گناہ ہی دوزخ میں داخلے کا باعث ہوں گے، جو حقوق العباد تلف کرنے کے سبب انسان پر ڈال دیے جائیں گے، یہ وہ گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے وہ برباد، کئی جنت میں جانے والے ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی مگر لوگوں کی نیکیاں ان کو ملیں گی، اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کتنی بڑی قوت القلوب میں
عبرت والی بات ہے. ہم اس کے اگر یہ نقصانات دیکھیں کہ ہم دنیا میں کسی کا حق تلف کرتے ہیں, حق ضائع کرتے ہیں, تو قیامت کے دن اس حقدار نے اپنے رب کے حضور حاضری دینے کر اپنے حق کا مطالبہ کرنا والا مجھے میرا حق دلا دے. اور اللہ تعالیٰ عدل فرمانے والا ہے, اللہ تعالیٰ انصاف فرمانے والا ہے. وہ حقدار کو اس کا حق دلائے گا. سنگ والی بکری کو بغیر سنگ والی بکری سے بھی حق دلایا جائے گا. ایسی بات. ٹھیک ہے, روایت میں اس طرح آتا ہے, جبکہ وہ مکلف نہیں ہے. لیکن آپ سوچئے کہ اس کو کس قدر اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. کیا چھوٹا, کیا بڑا, کیا طاقتور, کیا کمزور, سب کو مطلب کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کا حق تلفی کر دنیا سے چلے جائیں اور حق معاف نہ کریں. تو اگر خدا نہ خواستہ حق معاف کروائے بغیر وہ چلا گیا اور حق ادا کیے بغیر وہ چلا گیا, جبکہ واقعی اس نے حق تلف کیا ہو. یہ میں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین یہ بات میں دوبارہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں, ہر ایک حق تلفی نہ اس کی ہوئی ہوتی ہے نہ اس نے حق تلف کیا ہوا ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ ہر ایک کو ایذا دینی جاتی, کوئی اپنے اوپر ایذا اوڑھ لیتا ہے کہ نہیں مجھے ایذا دی. بھائی آپ کو ایذا نہیں دی ہے, بھائی اس نے مجھے نہیں پوچھا. بھائی اس نے نہ پوچھنا تو یہ اس کا آپ کا حق تھا کہ یہ آپ کو پوچھتا, آپ کا حق تھا کہ یہ آپ کو یہ کرتا. حق کی شرعی حیثیت سمجھنی پڑے گی کہ آپ کا ایسا کون سا شرعی حق اگلے نے کھایا ہے. کوئی آپ کی عزت میں, آپ کی آبرو میں, آپ کی جان میں, آپ کے مال میں کسی نے کوئی مطلب دست اندازی کی ہے, نہیں کرنی چاہیے. اگر کی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدترین سود مسلمان کی آبرو میں دست اندازی کرنا ہے, مسلمان کی آبرو میں ہاتھ ڈالنا ہے. اور مسلمان پر عزت, مال, جان اور آبرو عزت یہ تینوں حرام ہیں. اچھا آپ بتائیے کہ بھائی کیا حق تلف کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. ایسے ہی ناراض ہو گئے آپ, اور ناراض ہو کر آپ نے اس کا مطلب کہ وہ ڈھول بجانا شروع کر دیا اور آپ سمجھتے میرا استحصال ہوا. نہ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بندہ اپنے پروٹوکولز کو جو ہے وہ کمپرومائز کر دے, آپ کو سوچنا ہی چھوڑ دے, سمجھنا ہی چھوڑ دے. بھائی ٹھیک ہے کوئی آ رہا ہے پوچھ لیا تو پوچھ لیا, نہیں پوچھا تو بھی ٹھیک ہے مرضی ہے اس کی بھی نہ پوچھیں. پروٹوکول یہ ہم نے اپنے طور پر دیکھیں نا سلمان بھائی, عزت مانگ کر نہیں لی جاتی, مانگ کر تو بھیک لی جاتی ہے. کیا بات, مانگنے سے بھیک ملتی ہے. ایک کہنے کو کہتا ہوں, یوں تو بہت ساری چیزیں مانگی جاتی ہیں لیکن ایک چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں کوئی عزت کی بھیک تھوڑی مانگ رہا ہوں. اگر میری عزت ہے, میں ایک رسپیکٹیبل آدمی ہوں, ایک موبیدار آدمی ہوں, میرا کردار اچھا ہے, میرا ملنا جلنا اچھا ہے, تو لوگ میری عزت کریں گے. لیکن اب میرا جانا کسی پر بھاری پڑ رہا ہے, اب یار یہ کہاں سے آ گیا. ہم لوگوں میں رہتے, ہم جنگل میں نہیں رہتے, ہم جانوروں میں نہیں رہتے کہ جہاں دیکھو لاٹھی چلاتے رہو. انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں, انسانوں کے ساتھ انسانیت کے ساتھ رہا جاتا ہے. کیا بات, ہم انسانوں میں رہتے ہیں نا, اسے انسانیت کے ساتھ رہا جاتا ہے اور لوگوں کی مطلب کہ حق تلفیوں سے ڈرا جاتا ہے. تو ہر ایک کو اپنا حق نہ سمجھے کہ اس نے میری مطلب کہ حق تلفی کری, مجھ پہ زیادتی کی, مجھ پہ ظلم کیا. بھائی کہاں سے ظلم کیا اس نے, کیسے ظلم کیا؟ اچھا بتائیں کیسے ظلم کیا؟ کیا آپ کا ایسا کون سا شرعی حق تھا, یا آپ کی ایسی کون سی مطلب کہ اس نے زیادتی کر دی, استحصال کر دیا کہ آپ کہیں کہ جناب ایسا کیا؟ تو بعض اوقات ہمارے اپنے معاشرتی معاملات بھی ہوتے ہیں, تو ہر معاشرے میں چلنے والا طور طریقہ درست ہو یہ ضروری تو نہیں ہوتا. ایسی بات, بالکل ایسی بات. عرف و عادت کا اعتبار اگرچہ, جبکہ وہ عرف و عادت بھی شریعت کے خلاف نہ ہو. ایسی بات, اصل تو ہمارا معیار تو شریعت ہے نا. بالکل. تو خاندانوں میں, دفتروں میں, بازاروں میں ہونے والی چیزیں, کاروبار میں ہونے والی چیز نے میرا حق کھایا. کدھر سے آپ کا حق کھایا اس نے؟ وہ بھی کاروبار کر رہا, آپ بھی کاروبار کر رہے. میں بزنس مین کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس طرح کا موضوع چلا. میں نے کہا دو باتیں بھولنا نہیں آپ, جو آپ کا حق ہے نا, جو آپ کا رزق ہے, وہ کوئی اور لے نہیں جائے گا. ایسی بات, کسی اور کا رزق آپ لے نہیں سکتے. بالکل. لڑائی کس چیز کی ہے یار؟ واہ, ارے یار وہ تھا نا, وہ میری ڈیل کھا گیا. ارے بھائی ڈیل کدھر سے کھا گیا؟ وہ آپ کا حق تھا تو کھا کیسے گیا؟ اور وہ آپ کا حق تھا ہی نہیں تو آپ کو ملتا کیسے؟ تو تسلی کے ساتھ رہے, ایک مطلب محبت کے ساتھ رہے, کوئی تھوڑا سا پیسفل رہے کہ میرے نصیب میں تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ تیرا حصہ اگر پہاڑ کے نیچے بھی تو تجھے مل کر رہے گا. نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین, دو پہاڑوں کے نیچے بھی ہو تو بھی پہنچ جائے گا. پہنچ جائے گا, پہنچ جاتا ہے یار. مطلب کہ جانور کا ہر حصہ اس کو مل جاتا ہے. آپ کے ہاتھ سے گرا ہوا دانا کہیں گر جاتا ہے اور کوئی جا کر اس کو اٹھا لیتا ہے. کوئی مرغی آ کر کھا لیتی ہے, کوئی چوہا آ کر کھا جاتا ہے, کوئی
چوٹی آ کر کھا جاتی ہے یار، چوٹیوں کو بھی اس کا رزق مل جاتا ہے. تو یوں ایک دوسرے کے لیے یوں لڑائی جھگڑا نہ پیدا کریں. اور اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جو ہے وہ لے کر کے چل پڑنا، یعنی آپ دیکھیں بعض اوقات مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ جس طرح ہے نا پانی میں مدھانی ہوتا ہے کہ پانی میں مدھانی ڈال کے آپ اس کو ہلاتے رہیں، تو دودھ دہی میں تو آپ نے مدھانی ڈالی نہیں ہے کہ اس میں سے چلو کوئی مکھن نکلے گا، کوئی لسی بنے گی، کوئی پئیں گے، کوئی فرحت ملے گی. تو پانی میں مدھانی آپ گھماتے رہے تو فائدہ کوئی نہیں. تو بعض اوقات جو یہ گفتگو ہوتی ہے یہ بالکل ایسے مطلب بات برائے بات ہی چل رہی ہوتی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی ڈسکشن کا شوق ہے اس کے لیے بھی کوئی موضوع بھی کچھ دیں کہ بھئی اگر آپ نے بات ہی کرنی ہے تو آپ اس پر بات کریں، یا پھر بات کریں یا نہ کریں، اس پر بھی اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو ضرور جو ہے وہ ارشاد فرمائیں. دیکھیں، حقوق کے تعلق سے بات کرنا اور حقوق کو سمجھنا یہ ہے تو بہت ضروری، ٹھیک، اور مگر بات وہی کی جائے جو ریلیونٹ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ حقوق کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ اس میں افراط و تفریط کے لوگ شکار ہو چکے. ہم حقوق العباد کی جب بات کرتے ہیں بندوں کے حقوق کی، تو اس میں ایک بات بھولنی نہیں ہے کہ اس میں اللہ کا حق تو طرف ہوا ہی ہے. یعنی اس بندے کا یہ حق ادا کرنا ہے، اس کا حق ہے، یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے. ایسی بات. تو یہ بات دوبارہ وہیں آ جائے گی کہ اپنے سوچنے سے کہ یہ میرا حق ہے، میرا حق بن نہیں جاتا. حق تبھی بنتا ہے. مثال کے طور پر ایک ہمارے آج کل ایسا جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو عموماً غریب آدمی، عام آدمی یا رشتہ دار کو بعض لوگ مالی مدد کے لیے، کسی اور مدد کے لیے کہتے ہیں، اگلا نہیں دیتا تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کا حق، ہمارا حق تھا ہمیں دیتا، ہم غریب لوگ ہیں. تو ہر جگہ پر غریب کا حق ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. کہاں حق ہے غریب کا، کہاں حق نہیں ہے غریب کا، کہاں رشتہ دار کا حق ہے، کہاں رشتہ دار کا حق نہیں ہے، کہاں کوئی قرض دینے میں وہ لازم ہے کہ جیسے والدین کے ساتھ ہے کہ والدین کی بعض صورتوں میں پھر واجب ہو جاتا ہے کہ ان کی ہر طرح سے مدد کرنا، تعاون کرنا، ان کی مالی مدد کرنا ہر وقت واجب ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو اس تمام تر صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن بس دو باتیں آج کے اس پروگرام میں ضرور سمجھ لیجئے کہ جس کا حق ہے اس کا حق دینا ہے. اگر میرا اس معاملے میں حق نہیں ہے تو میں اسے اپنا حق سمجھ کر کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا. بعض اوقات میرا حق ہوتا نہیں ہے لیکن اب میں جو زیادتی پر اتر آتا ہوں نا، میں خود کسی کی حق تلفی کرنے لگا ہوں. وہ آ کر پوچھے گا بھائی میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا، آپ کیوں مطلب میرے ساتھ یہ سارا سلوک کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے ہمارا حق ضائع. بھائی آپ کا حق تھا کیا کہ میں نے ضائع کیا ہے؟ میں نے ایسا کون سا آپ پر ظلم کر دیا ہے؟ ہر بات کو ظلم نہیں لیا جا سکتا، ہر بات کو حق تلفی نہیں کی جا سکتی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نہ ہو. تو علم ضروری ہے. درست فرمایا. مجھے یہ بتائیں، آپ یہ جو ڈیبیٹ ہے اس کو کتنے نمبر دیتے ہیں؟ بھئی حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے یا حقوق اللہ کی اہمیت زیادہ ہے؟ بعض اوقات لوگ اس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں، حقوق اللہ میں سے اگر آپ نے کچھ چھوڑ بھی دیا ہے تو خیر ہے، بندوں کے حقوق جو ہے نا یہ نہیں جانے چاہیے، یہ معاف نہیں ہوں گے. اصل میں اس میں نیت پر منحصر ہے. بات اگر ایک زاویے سے دیکھی جائے تو درست بھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے اپنے حقوق ہے، لیکن بندوں کے تعلق سے اس کی جو ارشاد مبارک ہے وہ اس سے مختلف ہے. لیکن یہاں پر جو بدقسمتی کے ساتھ جو نیت ہوتی ہے نا، وہ نیت اس طرح کی ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہاں پر بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی نہیں ہے، ایسی بات نماز پڑھنی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، نماز ضروری نہیں ہے، لوگوں کا حق ادا کرو. او بھائی کس نے کہتے نماز ضروری نہیں ہے؟ نماز فرض ہے. بالکل. اور جو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا وہ بندوں کے حق ادا کرنے میں کتنی کمزوری دکھائے گا، یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے نا. تو بات کو معتدل رکھا جائے، جیسا اسلام و دین کہتا ہے اس کے حساب سے بات کو رکھا جائے تو بات تھوڑی سی لگتی ہے کہ ہاں یار یہ مطلب عمدہ بات کر رہا ہے. روزہ نہ رکھے، بولا یار روزہ نہیں، مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ چوری کر کر کسی غریب کی مدد کرو. بالکل. بولا یار چلو چوری ٹھیک ہے لیکن میں مدد تو غریب کی کر رہا ہوں نا، چوری بھی غلط ہے نا، چوری کر کے تو غریب کی مدد نہیں نہ کی جائے گی. لیکن سر دست یہی ہے کہ صبر کرے اور معاف کرے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رب ارشاد فرماتا خذ العفو، معاف کرنا اختیار کیجئے. تو آپ معاف کرنے کی عادت پیدا کریں اور اپنے جو حقوق ادا کر رہے ہیں آپ، بیوی کے حقوق ادا کرنے میں بھی پیچھے نہ ہٹیں. وہ آپ کے پاس آئی ہے اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق ادا کرنے میں بھی پیچھے نہ ہٹیں.
اور جہاں بھائی بہنوں کے والدین کے حقوق ہے اس سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ لائف ہے, بڑی دلچسپ زندگی ہے ہماری. اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو ہماری زندگی بوریت کا شکار ہو جائے. یہ سب زندگی کے بڑے خوبصورت پہلو ہیں, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. اتنا ہم کو ذہنی طور پر بھی ہم اتنے مصروف کیے گئے ہیں کہ ہمیں مطلب فضول کاموں کے لیے وقت ہونا ہی نہیں چاہیے. کیا بات, واہ واہ واہ. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ اتنا دلچسپ انداز ہے زندگی کا. بعض اوقات لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں. ایسا کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا, ماشاءاللہ, مرحبا. یہ اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو مطلب آپ کو اور مجھے مطلب فارغ ہی نہیں رہنے دیا گیا ہے. ہم فارغ رہیں گے تو ہم کچھ ادھر, ورنہ آدمی دوسرے کاموں میں رہ جائے تو کتنوں کا حق ضائع کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم صرف حقوق کی ادائیگی میں مصروف ہو جائے نا, زندگی اتنی دلچسپ, بامعنی اور پرذوق ہو جائے. اس میں صبر بھی آتا ہے, شکر بھی آتا ہے, اور خوب ثواب کمانے کا موقع بھی ہمیں میسر آتا ہے. مرحبا. تو اللہ ہم سب کو حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. مناسب خیال فرمائیں تو کچھ چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ان چیزوں کو مجھے کیا کرنا ہے, اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ, اخلاقی اعتبار سے بھی اور زندگی گزارنے کے اعتبار سے بھی بہتری کی راہیں یہ ہمارے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی. بعض اوقات جو غلطی ہے یہ پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے, بعض اوقات جو خامی ہے یہ بتائی جا رہی ہوتی ہے. بندہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور انٹینشن بھی کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اسے کیا کرنا ہے, ختم کرنا ہے, لیکن پھر شیطان کیا کرتا ہے, بندے کو بھلا دیتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے, چیزوں کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا جائے اور ٹو ڈو لسٹ میں اس کو شامل کیا جائے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس سے رکنا ہے, اس کو بھی واضح کر لیا جائے تاکہ جو ہے وہ بندہ اچھی انداز میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے. میرا خیال ہے اختتام پر ہم ایک, جو آپ نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے جی کہ نقصانات, حق تلفی کے نقصانات کیا کیا ہیں, جی تو چند چیزیں ہیں جیسا آپ نے کہا کہ اس کو نوٹ کر لیا جائے. جی حق تلفی کے دنیاوی نقصانات نے معاشرے میں بد امنی کا پھیل جانا, قتل و غارت گری میں اضافہ ہونا, قلبی سکون کا ختم ہو جانا, دشمنی کے رجحانات کا بڑھ جانا, صلہ رحمی کا ختم ہونا, زندگی رزق اور عمر میں برکت کا, یعنی کہ زندگی سے رزق عمر کی برکت کا اٹھ جانا, انجانے خوف کا شکار ہو جانا, فیملی کا غیر محفوظ خود کو تصور کرنا شروع کر دینا. اور بھی دنیاوی وبال اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہو جائے گا کہ اگر ہم حق تلف کرتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے. گھر ٹوٹ جاتے ہیں. جاتے جاتے عرض کروں, حق ادا کیجئے, برداشت پیدا کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے تو عطا